الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فہم دین کورس کوٹھیالہ شیخاں کی اختتامی تقریب میں آج میری قلبی تسکین کی
کوئی انتہا نہیں کہ مولانا شبیر احمد صاحب اور ان کے جملہ مدرسین نے اور منتظمین نے کمال محبت سے اور پیار سے اور توجہ سے علاقہ بھر کے نوجوانوں کو، مردوں اور عورتوں کو قرآن و سنت کی دعوت صحیحہ پر مشتمل ایک بہترین فہم دین کورس پڑھایا اور اس میں انہیں گراں قدر کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، جس کے لیے مولانا عثمانی اور ان کے جملہ احباب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دین کے فہم کا نام یہ ہے مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں، اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے پالنے والا کون ہے۔ مجھے یہ سمجھ آنے لگ جائے کہ میں اس دنیا میں محض روٹیاں کھانے کے لیے اور مشروبات پینے کے لیے اور اچھی رہائشوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور اولاد کی افزائش کے لیے، کاروبار کو بہتر سے بہتر کرنے کی محنت کے لیے، برادری کو وسعت دینے کے لیے، دنیاوی عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، کاروبار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے میں یہاں نہیں آیا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں رہ کر اپنے معبود کا پتہ چلا سکوں، اور جب مجھے اپنے معبود کا پتہ چل جائے تو میں اپنے ارد گرد میں اپنے معبود کی وحدت کی دہائیاں دینے لگ جاؤں۔ دین کے فہم کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں اور میں سچائی کا نمائندہ بن جاؤں۔ دین کے فہم کا مطلب یہ ہے کہ میں حرام کے لقمے چھوڑ دوں اور حلال کے لقموں کی محنت میں لگ جاؤں۔ دین کے فہم کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت میں لگ جاؤں۔ فہم دین کا مطلب یہ ہے کہ میں بے حیائی سے رک جاؤں اور حیا کا نمائندہ بن جاؤں۔ فہم دین کا مطلب یہ ہے کہ میں فحاشی پھیلانے سے رک جاؤں اور حیا کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاؤں۔ فہم دین کا مطلب یہ ہے میں سنور جاؤں، میرے اخلاقی انتشار سنور جائیں، میرے رویوں میں بگاڑ وہ ختم ہو جائے، ناانصافی میری زندگی سے نکل جائے اور انصاف میری زندگی میں آ جائے، بے حیائی ختم ہو جائے اور حیا میری زندگی میں آ جائے۔ فہم دین کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن سے دوری کا میری زندگی سے خاتمہ ہو جائے اور قرآن کے ساتھ قرب میری زندگی کا مظہر بن جائے۔ فہم دین کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت میری نس نس میں طاری ہو جائے، آپ کی شخصیت سے پیار میری طبیعت کا حصہ بن جائے، آپ جس سے محبت کریں میں اس سے محبت کرنے لگوں، آپ جن سے منہ موڑے ان سے میں منہ موڑنے لگوں، آپ جس بات پہ مسکرائیں میں مسکراؤں، آپ جن غموں میں مبتلا ہو ان غموں کا احساس میری طبیعت پہ بھی طاری ہو، آپ جذبہ جہاد سے سرشار ہوں تو میں بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہوں، آپ کی دعوت میں دعوت توحید سب سے نمایاں ہو تو میری دعوت میں بھی دعوت توحید سب سے نمایاں ہو، آپ عدل و انصاف کی معراج پر ہو تو میں بھی عدل و انصاف کا بول بالا کروں، آپ ہجرت کریں تو میں بھی ہجرت کے ماحول میں ہوں تو ہجرت کروں، آپ جہاد کریں تو میں بھی جہاد کروں، آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کی زندگی کی ہر تصویر کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دین کا فہم ہونے لگا ہے۔ مجھے کیا ہونے لگا ہے؟ دین کا فہم ہونے لگا ہے۔ میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکا، کورس جتنے مرضی پڑھتا رہوں مجھے دین کا فہم نہیں ہوا۔ میں ماں باپ کی گستاخی نہیں چھوڑ سکا، کورس جتنے مرضی پڑھتا رہوں مجھے دین کا فہم نہیں ملا۔ میں اساتذہ کی گستاخی نہیں چھوڑ سکا، میں کورس جتنے مرضی پڑھتا رہوں مجھے کوئی فہم دین حاصل نہیں ہوا۔ میں قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے جتنے مرضی کورس کرتا رہوں، یہ جملہ میرا غور سے سنیے گا، جتنے مرضی دورہ تفسیر پڑھتا رہوں اور پڑھاتا رہوں، اگر حلال و حرام کی تمیز میں نہیں کر سکا تو میں نے تفسیر کی خدمت میں کچھ بھی نہیں کیا، میں نے قرآن کے ترجمے سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اگر عملی زندگی میں بے حیائی ختم نہیں ہوئی تو دین کی تفہیم مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ اگر 2 نمبر مال بیچنا ترک نہیں کیا تو جتنا مرضی میں دین کے نام پہ اپنی زندگی کو وقف کرنے کا دعویٰ کروں، میں نے کچھ بھی وقف نہیں کیا اور مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ فہم دین کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تھا اور اپنے معبود سے اپنی پہچان کو قائم نہیں کر سکا تھا، اور مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تعلق میرا نہیں بن سکا تھا جو ایک سچے مومن کا ہوتا ہے، جسے آقا سے محبت میں اپنی سب محبتوں کو قربان کرنا ہوتا ہے، جسے آقا سے محبت میں اپنی سب محبتوں کو۔ میرا ایمان تو
ایمان بنتا ہی نہیں اتنی دیر تک کہ جب تک میں محمد عربی کی محبت کے مقابلے میں اپنی ساری محبتوں کو قربان نہ کر دوں. میرا تو ایمان ہی ایمان نہیں بنتا. اللہ اللہ. اگر میں نے اپنی محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے تو پھر مجھے فہم دین حاصل ہوا ہے. اگر میں نے اصحاب پیغمبر کی محبت پر اپنی آسائشوں کو قربان کرنا سیکھ لیا ہے تو پھر مجھے فہم دین حاصل ہوا ہے. اگر عظمت اولیاء میرے دل میں جاگزی ہو گئی ہے تو پھر مجھے فہم دین حاصل ہوا ہے. اگر میں مستقل نمازی بن گیا ہوں اور میری نمازوں نے مجھے بے حیائی اور منکرات سے روکنے میں کردار ادا کیا ہے تو پھر میں نے دین کا فہم حاصل کر لیا ہے. اگر میری اخلاقی گراوٹوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو میرے دین کا فہم حاصل کر لیا ہے. اور اگر میرے اعتقادات میں قرآن و سنت کی روشنی آ گئی ہے تو پھر میں نے دین کا فہم حاصل کر لیا ہے. اور اگر میرے معاملات میں انتشار میں استحکام آ گیا ہے تو پھر میں نے دین کا فہم حاصل کر لیا ہے. اور اگر ان میں سے کچھ بھی میری زندگی میں نہیں آ سکا پھر میں نے وقت ہی گزارا ہے. کھادا پیتا تے ڈکار ماریا تے ہضم کر دیتا بس. اللہ 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 اللہ. میں بحیثیت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہوں. میں اپنی تخلیقی ٹیکنیک کے اعتبار سے مشرف مخلوق قرار دیا گیا ہوں. اس لیے کہ اس کائنات کے خالق نے میری بنیادی تخلیق کو اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ترتیب دیا ہے. مجھے اپنے شرف کو تمام مخلوقوں میں اپنے شرف کو ثابت کرنے کے لیے جس فہم کی ضرورت ہے اس فہم کا نام ہے فہم دین. اگر مجھے ڈاکٹری کا فہم ہے اور دین کا فہم نہیں تو میرا وہ شرف جو مجھے مخلوقات میں نمایاں کرتا ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہوا. اگر مجھے سائنس کا فہم ہے دین کا فہم نہیں تو میں مشرف مخلوق نہیں بن سکتا. اگر مجھے سیاست کا علم ہے اور دین کا فہم نہیں تو میں تخلیقی اعتبار سے مشرف مخلوق نہیں بن سکا. اگر مجھے معیشت کا فہم ہے اور مجھے دین کا فہم نہیں تو میں مشرف نہیں بن سکا. اگر مجھے جغرافیے کا فہم ہے اور دین کا فہم نہیں تو میں مشرف نہیں بن سکا. اگر مجھے دنیا کے ڈھنگ طریقے سلیقے ان کی سوجھ بوجھ ہے لیکن دین کا فہم نہیں ہوا تو میں جیسے جانور اس کائنات میں اور بہت سارے ہیں اسی طرح میں بھی ایک جانوروں میں ایک جانور ہوں. میں نے اپنی حیوانیت میں وہ شرف حاصل نہیں کیا کہ میں اشرف بن جاؤں اور میں مشرف بن جاؤں. یہ شرف اور یہ اعزاز اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس بندے کو اللہ دین حق کا فہم عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. گلا تے بڑیاں کھریاں کھریاں سیدھیاں سیدھیاں پہ کرنا. سبحان اللہ.
اللہ اللہ. سجدے کرنے سیکھ لوں تو میں نے دین کا ایک جز سیکھا. صدقے دینے سیکھ لوں تو میں نے دین کا، بولو نا سارے رل کے اگے چلیے، دین کا ایک غالباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو آپ یہ کورس پڑھتے رہے ہیں، تو چلیے اسی کا حصہ سمجھ لیجیے آج کی گفتگو کو. سجدے کرنے میں نے سیکھے تو میں نے دین کا ایک، سارے بولیے کیا سیکھا، اونچی بولیں کیا سیکھا. نہیں میسر مخدوم صاحب جو ممتحن ہیں یہ بول رہے ہیں، یعقوب صاحب اور تو نہیں کوئی بول رہا، سارے ساتھی بولیں. اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کا ڈھنگ میں نے سیکھا تو میں نے دین کا ایک، سارے مل کر بولیں کیا سیکھا. یہ بچے جو دائیں طرف پڑھتے رہے متعلمین یہ بھی بولیں میں نے جمعہ کی نماز پڑھنی سیکھی تو میں نے دین کا ایک جز سیکھا. میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سیکھی تو میں نے دین کا ایک جز سیکھا. میں نے عمرہ کرنا سیکھا، میں نے دین کا ایک جز سیکھا. میں نے حج کرنا سیکھا، میں نے دین کا ایک جز سیکھا. میں نے اقامت صلاۃ کو حاصل کیا اپنے منصب کے اعتبار سے تو میں نے ایک جز کا حصول میری زندگی میں ہوا. مجھے عبادات کے سیکھنے میں دین کے اجزاء کو سیکھنے کا موقع ملتا رہا، لیکن اگر میں نے نمازیں سیکھ لی اور پیغام محمد الرسول اللہ کو نہ سیکھا تو میں نے دین کا فہم حاصل نہیں کیا. میں نے چلو ٹیچر بھی تعید پہ کر دینے، انہوں اکثر میرے نال شکوہ ہی رہتا بیچارے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ جی سبحان اللہ. میں نے سجدے کرنے کا، ماتھا زمین پہ ٹیک کے تسبیحات سجدہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا. سبحان ربی الاعلی یہ کہنا سیکھ لیا، لیکن سبحان کا معنی جو پیغام محمد تھا وہ نہ سیکھا. ربی اس نسبت رب کو نہ سیکھا اور الاعلی اس صفت کی حقیقتوں کو نہ جانا تو میں نے دراصل پیغام محمد الرسول اللہ کو نہ جانا. اگر میں نے عبادات کو بطور اجزائے دین سیکھ لیا اور پیغام محمد کو نہ جانا تو کھلے لفظوں میں سن لیجئے میں نے دین کا کوئی فہم حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ دین عبادات کے طریقوں سے اپنے اجزاء کو مرتب دیتا ہے اور پیغام محمد سے دین مکمل ہوتا ہے. تو بولے ایسا تھی کوئی، اور پیغام محمد الرسول اللہ سے دین مکمل ہوا. پیغام محمد پانی پلاؤ چلا جائے. پیغام محمد الرسول اللہ سے دین کیا ہوا، سارے بولیے کیا ہوا. دو چار بندے بول دے کوئی نہیں سواد گرمی بڑی ہے، زور بھی لواندے تو بول دے چلتے ہے کوئی نہیں. جب دین مکمل ہونے لگا تو قرآن مجید میں تکمیل دین پر ایک بڑا خوبصورت انداز، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج میں نے لوگو دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ. یار میں تیرے مائک دے بالکل نال چمبڑنا تے آواز آندی ہے, کو پچھوں بھی منو ساتھ دعا ہے نا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس طرح دی سبحان اللہ دی منو توقع ہے وہ پوری کرو تو پھر اگے چلیے. سارا مجمع کہے قرآن پر سبحان اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں آج میں نے دین مکمل کر دیا. سبحان اللہ بولیں ذرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سجدے آدم بھی میرے کرتے رہے, دین مکمل نہیں ہوا. سجدہ ابراہیم نے بھی کیا, دین مکمل نہیں ہوا. صدقہ حضرت یعقوب نے بھی کیا, دین مکمل نہیں ہوا. سجدہ موسیٰ نے کیا, دین مکمل نہیں ہوا. سجدہ حسنوں والے یوسف نے کیا, دین مکمل نہیں ہوا. سوالات انبیاء نے کم و بیش میرے سجدے کیے, دین مکمل نہیں ہوا. فرشتوں نے میری تسبیحیں کی, دین مکمل نہیں ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں یتیم کو قرآن دیا تو دین مکمل ہو گیا. اور اگر میں اس عنوان سے جوڑوں اپنی بات کو تو یوں کہوں گا, اليوم اکملت لکم. سب نبیوں دا پیغام اکو جے آئے. سب نبیوں دا پیغام, سارے بولو, سب نبیوں دا پیغام جی سب نبیوں دا پیغام اکو جے آئے. وَكَذَلِكَ سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سب نے دا پیغام اکو جیا, سب نے آ کے پیغام سنایا, لیکن دین مکمل نہیں ہویا. توحید دا پیغام سب نبیوں نے دیتا ہے, لیکن دین مکمل نہیں ہویا. لوگوں دین مکمل نہیں ہویا. یونس نے مچھلی دے پیٹ دے اندر توحید دا پیغام دیتا ہے, لیکن دین مکمل نہیں ہویا. مچھلی دے پیٹ وچ پھسیا ہویا بندہ دہائیاں میں دیندا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی دے پیٹ وچ پھسیا ہویا میرا بندہ دہائیاں پہ دیندا ہے,
اللہ میں اقرار کرنا کوئی حاجت روا نہیں، حاجت روا کلا۔ یہ ہے دین کی تفہیم کی بنیادیں۔ اللہ کوئی حاجت روا نہیں، حاجت روا کلا اللہ جی، لیکن دین مکمل نہیں ہویا۔ اللہ 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 جی، وطن تو بے وطن ہون والا ابراہیم دہائیاں دیندا رہیا، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے میری بستی والے منو پوچھ دے ہو کہ میرا پالنار کون ہے؟ منو پوچھ دے ہو ابراہیم تیری طاقت کون ہے؟ ابراہیم تیرا سہارا کون ہے؟ تو میرا جواب ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا سہارا میرا اللہ ہے۔ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دین مکمل نہیں ہویا۔ پتر دے بچھوڑے دا صدمہ برداشت کر کے پیغام توحید سنان والا میرا پیغمبر یعقوب دعائیاں میں دیندا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الاللہ۔ کوئی پیغمبر دکھ دور نہیں جے کر سکتا، کوئی پیغمبر غم دور نہیں جے کر سکتا، غم دور کرنے والا تے دکھاں نو دور کرنے والا کلا۔ دین مکمل نہیں جے ہویا جی جی، اللہ اللہ پیغمبر جی دریاواں چ جی آسمائشاں جاندے رہے تے سرخ روح ہوندے رہے، دین مکمل نہیں ہویا جی۔ پیغمبرانو بچپن دے اندر صندوقاں چ سٹیا گیا لیکن دین مکمل نہیں جو ہویا جی، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں جو گزاریا گیا، دین مکمل نہیں ہویا جی۔ رسیاں سب بڑھ بڑھ کے مقابلہ کر دیا رہیا، دین مکمل نہیں جو ہویا جی۔ دریا راہ ڈک دے رہے، دین مکمل نہیں جو ہویا۔ فرعون مقابلے کر دے رہے، دین مکمل نہیں ہویا جی۔ لوگو جی اگا پیغمبر دا مقابلہ کر دیا رہیا لیکن دین مکمل نہیں جو ہویا۔ بڑیاں بڑیاں آسمائشاں آندیاں رہیا لیکن دین مکمل نہیں جو ہویا۔ دین اس دن مکمل ہویا جدوں میرے محمد نے قرآن سنایا۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، میرا محمد سب تو اعلیٰ، اس سے میرا محمد سب تو جی، سب حسین دوالا میرا محبوب جی، سب متقیاں دوالا میرا محبوب، سب حسین دوالا میرا محبوب۔ میں کوٹھیاں نہیں دیتیا، میں اپنے محبوب نو قرآن دے دیتا ہے۔ میں دولت نہیں دیتی، میں یتیم نو قرآن دے دیتا ہے۔ میں اقتدار نہیں دیتا، میں قرآن دے دیتا ہے۔ میں جگیرہ نہیں دیتیا، میں قرآن دے دیتا ہے۔ میں دنیا دا اقتدار نہیں دیتا، میں قرآن دے دیتا ہے۔ میں
وزارتاں نہیں دتیاں میں قرآن دے دیتا ہے میں جی وڈیاں وڈیاں جی حکومتاں نہیں دتیاں میں قرآن دے دیتا ہے میں اپنے محبوب نو قرآن دے کے ساری کائنات نلو بوتا اونچا کر دیتا ہے وجہ ہے نا وہ جڑی وجہ ہے وہ ایک قرآن ہی دے میرا سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ میں قرآن دے گئے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا دیتا ہے میں قرآن دے گئے اپنے محبوب نو سارے نبیاں دا خاتم بنا دیتا ہے میں قرآن دے کے اپنے محبوب نو سارے عبادت گزارا دا سید بنا دیتا ہے سارے نبی میرے محبوب تو پیچھے رہ گئے نے سارے ولی پیچھے رہ گئے نے سارے متقی پیچھے رہ گئے نے میرا محبوب سب تو اگے لنگا ہے عزت کہ میں اللہ ایدی رفت مقام و مرتبہ دا آپ مولد اعلان کرنے والا بڑھ کے میں اللہ اعلان پہ کرنا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ جی اللہ 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 کس طرح رد ذکر محمد کریم دا ایک جو ہویا اللہ 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 کہندے نے میرا ذکر میری رحمت دی وصولی دی علامت ہے توجہ رکھیو میرے ول میرا ذکر میری رحمت دی وصولی دی علامت ہے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے میری رحمت ہوئے گی اوتھے میری سارے بولو اوتھے میری جس گھر وچ میرا ذکر ہوئے گا اوتھے میری رحمت ہوئے گی جس معیشت وچ میرا ذکر ہوئے گا اوتھے رحمتہ جس مکان وچ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جس بول وچ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جڑے تول وچ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جس بیان میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جس محبت وچ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جس لڑائی چ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ لڑائی جہاد ہوئے میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جی جی جس صلح چ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جس معیشت چ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جنہ خوشیاں چ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ جنہ غمیاں چ میرا ذکر ہے اوتھے رحمتہ قرآن دی دو آیتاں میرے پیش نظر نے جنہاں تو میں مستفید ہو رہے ہیں آپ تے تو آنوں کوشش کر رہے ہیں کہ محظوظ ہوو سبحان اللہ کرو تو میں پیش کرنا اللہ دا ذکر اللہ دی رحمت دی وصولی دی شرط اولے ذکر نہیں تے رحمتہ نہیں ذکر نہیں تے بولو نا ذکر نہیں تے تے ورفعنا اللہ کا ذکر رکھتا پھر کی مطلب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا ذکر رب دیا رحمت دی علامت توجہ رکھیو اللہ دا ذکر رب دیا مولانا دوست صاحب تسی تے میرے پرانے گہرے دوستو تسی کہہ دے ہو اللہ دا ذکر رب دیا رحمتہ دی علامت ہے سبحان اللہ جی اللہ 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 جی جی اللہ دا ذکر اللہ 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 دی رحمت دی علامت ہے اللہ دا ذکر
سیاست جو ہے تے رحمتا عدالت جھوے تے رحمتا شجاعت جھوے تے رحمتا تجارت جھوے تے رحمتا سخاوت جھوے تے رحمتا حیا جھوے تے رحمتا وفا جھوے تے رحمتا مکان جھوے تے رحمتا ایقان جھوے تے رحمتا ایمان جھوے تے رحمتا شرافت جھوے تے رحمتا لیاقت جھوے تے رحمتا دیانت جھوے تے رحمتا نظر جھوے تے رحمتا عقل وچ ہوے تے رحمتا فکر وچ ہوے تے رحمتا صبح وچ ہوے تے رحمتا رات وچ ہوے تے رحمتا ہر ویلے اللہ دا ذکر ہوے تے ہر ویلہ رحمتا کوٹھی وڈی ہوے تے دا مطلب ہے نہیں جو ہوندا رحمتاں ہو گئیاں پتر بابو بن گیا یہ مطلب یہ نہیں جو ہوندا کہ رحمتاں ہو گئیاں پتر ڈاکٹر بن گیا یہ مطلب نہیں جو ہوندا کہ رحمتاں ہو گئیاں نا 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 اللہ دیا رحمتاں دا مطلب ہے سینہ ذکر اللہ دا مرکز بن جائے تے رحمتاں ہی رحمتاں میں دین نل جوڑاں گا اگر توجہ رکھو تے سبحان اللہ کھو جی سبحان اللہ جی اللہ اللہ او کٹھیالے والیا رحمتاں لین ٹریا بچیاں نو ڈاکٹر بنائے گا رحمتاں یقینی کوئی نہیں ہونیا جی بچیاں نو زمیندارہ سکھائے گا تو رحمتاں یقینی کوئی نہیں ہونیا اپنے بچے دنیا دیا مہارتا سکھائے گا تیرے متا یقینی کوئی نہیں ہونیا آپ بھی پیغام محمد سے او پیغام محمد کیے اللہ کا دینے آدھا ذکر مبارک عز اللہ جی بچے نو قرآن سگا رحمت ہی رحمت اور میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا علم یہ فہم دین کی تکمیل ہے یہ کیا ہے جی سبحان اللہ بچے نو قرآن دا علم دیکھا رحمت ہون گیا جی اللہ 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 جتھے اللہ دا ذکر ہوئے گا او تیرے مدہ رحمتہ اللہ دا ذکر نمازہ اللہ دا ذکر خالص صدقہ اللہ دا ذکر زکاة دی ادائیگی اللہ دا ذکر بولو نا کی نے جی جی عمرے پہ کرنا ہے اللہ دا ذکر سبحان اللہ دعائیاں پہ باندھا ہے بیت اللہ دے چکر لا لا کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ میں اقرار کرنا میں کمزوریاں والا تو کمزوریاں تو پاک میں پا والا تو پا تو پاک میں نقصہ والا میں نقصہ والا تو نقصہ تو پاک میں ضرورتہ والا تو جھولیاں بھرن والا میں سوالیاں تو داتا ہے میں مشکل چ پھسیا ہویا تو مشکل گزائے میں اپنا کشکول لے کے آ گیا تو میری جھولی بھرن والا ہے میں گناہ گارا تو گناہ والوں معاف کرنے والا ہے میں خطا کارا
تو معافیاں دے کے سارے گناہ معاف کروا لائے. لا الہ الا اللہ. اللہ میں اقرار کر رہا کوئی اور نبی معبود نہیں، معبود کاللہ. توجہ رکھیو، جتھے اللہ دا ذکر ہے اتھے رب دی رحمتاں نے. اتھے کی نے بولو، اتھے رب دی رحمتاں نے. اللہ 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 ذکر اللہ قرآن دی سوج بوجھ دا نائے. ذکر اللہ مبارک اللہ دا قرآن ہے. اللہ اللہ دین دی تکمیل اللہ دا قرآن ہے. پیغام محمد کریم اللہ دا قرآن ہے. صدیق دی حیا صداقت اللہ دا قرآن ہے. عمر دی عدالت اللہ دا قرآن ہے. عثمان دی حیا اللہ دا قرآن ہے. علی دی شجاعت اللہ دا قرآن ہے. حسن دا حوصلہ اللہ دا قرآن ہے. حسین دی وجاہت اللہ دا قرآن ہے. صحابہ دی عظمتہ اللہ دا قرآن ہے. اہل بیت دی پاکیزگیاں اللہ دا قرآن ہے. محمد دا جمال اللہ دا قرآن. محمد دا بیان اللہ دا قرآن. محمد دا پیار اللہ دا قرآن. محمد دا سفر اللہ دا قرآن. محمد دا حضر اللہ دا قرآن. محمد دا اوڑنا اللہ دا قرآن. محمد دا بچھوڑا اللہ دا قرآن. محمد دی سیرت اللہ دا قرآن. محمد دی صورت اللہ دا قرآن. محمد دی مسکراہٹ اللہ دا قرآن. محمد دا تبسم اللہ دا قرآن. محمد دا آواز اللہ دا قرآن. محمد دا بیان اللہ دا قرآن. محمد دا جہاد اللہ دا قرآن. محمد دا بدر اللہ دا قرآن. حنین محمد اللہ دا قرآن. فتح مکہ اللہ دا قرآن. صلح حدیبیہ اللہ دا قرآن. ساری کائنات سچائی دا عنوان اللہ دا قرآن. ذکر مبارک، ذکر مبارک. اذکرونی اذکرکم اذکرونی اذکرکم. اللہ اللہ. اوے بزرگوں دیا گلاں کرن والیا رب نے تینوں رحمتاں کوئی نہیں دینیاں. قرآن دیا گلاں کریا کر رب تیری جھولی رحمتاں نال بھر دے گا. بابا جی نے لکھا ہے رحمتہ تو محروم ہو جائے گا. حضرت نے کہا ہے رحمتہ تو محروم ہو جائے گا. بزرگوں نے لکھا ہے رحمتہ تو محروم ہو جائے گا. فلاں مورخ نے لکھا ہے رحمتہ تو محروم ہو جائے گا. قرآن سنایا کر رحمتہ دا حقدار بن جائے گا. ذکر مبارک پیغام محمد. سبحان اللہ. فذکر فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ذکر انما انت مذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو میری اپنی مستی ہے جو قرآن سے انس ہے اور شغف ہے. کچھ صاحب دل دائیں طرف بیٹھے ہیں چشمے لگا کے دیکھ رہے ہیں، محبتیں لٹا رہے ہیں. آج میں مولانا احسان اللہ فاروقی نے ایک کامنٹ پڑھا کیا. حضرت شاہ صاحب والد گرامی نے آج ایک بیان دیا ہے. مولانا عطا اللہ بندیالوی کہ اللہ مشکلوں کو آسان فرمائیں اور یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے اللہ اس کو جلد از جلد ختم فرمائیں. حضرت شاہ جی نے ایک بیان ویڈیو میں ان کو تسلی دینے کے لیے اور جماعتی کارکنان کے لیے ویڈیو بیان جاری کیا. اس میں کچھ حکومت سے مطالبہ وغیرہ. تو دوستوں نے اس کے نیچے اپنے اپنا اظہار خیال لکھا. تو مولانا احسان اللہ فاروقی منڈی بہودین کے ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی لکھا. تو میں پڑھ پڑھ کے حضرت شاہ جی کو سنا رہا تھا. تو جب مولانا احسان اللہ فاروقی کا میں نے وہ کامنٹ پڑھا تو حضرت شاہ جی مجھے کہتے ہیں یار اے بڑی کسی نے خوبصورت گل لکھی ہے. کون ہے ساتھی
ناموس توحید و سنت اور ناموس قرآن و سنت کی اسیری پر ہم احتجاج کرتے ہیں. بڑی پیاری. میں نے کہا جی وہ مولانا احسان اللہ فاروقی. کہنے لگے بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. چلیے اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ محمد دا ہر لہجہ اللہ دا قرآن. اسیر ناموس قرآن و سنت یہ لکھا تھا ہے. اچھا جی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ کہیے. جاتے جاتے کہیں اور سلپ ہو گیا. اللہ 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 جی سبحان اللہ. کیوں ہونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرا قرآن دین دی تکمیل ہے. میرا قرآن بولیے قرآن دین دی تکمیل ہے. اللہ اللہ جی قرآن پڑھو تو دین دا فہم ملے گا. جی اللہ اللہ قرآن ذکر اللہ قرآن حبل اللہ قرآن اللہ دی رسی ہے. قرآن اللہ دی. میرا ایک کلپ بھی ملتا ہے کسی لیے میں سنتا ہوں نہ کوئی ساتھی شیئر کر دیتے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. او کٹیالے والیا تو دنیا نو جپا ماریا ہویا اور جپا مار نہیں تے قرآن نو جپا پا. اے تو برادری نو جپا پایا ہویا ہے اے قرآن نو جپا مار. جی تو دنیا دی دولت نو جپا پایا ہویا ہے قرآن نو جپا پا. اقتدار نو چمڑیا ہویا ہے قرآن نال چمبڑ جا. واعتصموا بحبل اللہ اور قرآن نو مضبوطی نال پھڑ لے. اے اللہ دی رسی ہے. قرآن نال یاری لان والے دی یاری ڈائریکٹ اللہ نال لگ جاندی جے لوگو. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن نال یاری لا اے دے تفہیم دین اے تے تکمیل دین. قرآن دا پیغام محمد کریم دا پیغام تے محمد دا قل علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. جدو کدی آیتاں آندیاں نے تو میں کوشش کرنا حضرت شاہ صاحب بڑیاں نو خراج تحسین پیش ہوئے تاکہ تازگی ہو جائے. بڑے شاہ صاحب رحمہ اللہ اللہ دی لکھا رحمتہ ہوں بڑے حسین انداز چھے آیات پڑھتے ہوں دے سن. سن لو تو پھر ختم کریے. قل هذه سبیلی ادعو الاللہ. پرانے کچھ دوست بیٹھے ان کے شاید مولانا عبد الرحمن صاحب نے بیٹھے نے بڑے شاہ صاحب سے آپ نے سنا حضرت بڑے شاہ جی کے کچھ بیانات. قل هذه سبیلی
ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. میرا پیغمبر اعلان فرما دیجئے حاجی سبیلی، میں کوئی نواں بیان نہیں جبا کردا، میری دعوت بھی او کوئی دعوت ہے جڑی اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف نے جیل دے ساتھیاں نو دتی ہے تے انہاں نو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار. میری دعوت بھی او کوئی ہے جڑی انبیاء دی دعوت ہے، میرا پیغام او کوئی ہے جڑا تمام نبیوں نے دیتا. او پیغام ہے کہ حاجت روا تے مشکل گزا کون ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اے پیغام پہ دینا کہ کوئی نبی حاجت روا نہیں، حاجت روا کلا. سارے بولو پیغام محمد ہے جے حاجت روا کلا. سارا مجمع آکھے اللہ تاکہ بات بڑھ جائے. ومن اتبعنی دی شہادت پوری ہو جائے. جڑے سچے تابعدار ہو رسول اللہ دے وہ سارے آکھو کوئی نبی حاجت روا نہیں، حاجت روا کلا. عزت دین والا کلا اللہ، مشکل کشا کلا اللہ. ایک کربلا دے ہیرو حسن حسین پہلے بیت اے مشکل گیا نہیں، مشکل گیا کلا. اللہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کلا اللہ. عزت و ذلت مالک کلا اللہ، حاضر ناظر کلا اللہ، فریاد رس کلا اللہ. پتر دے دھیا دین اللہ کلا اللہ، تے موت مستثنا کلا اللہ. امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی اللہ دے قرآن نے اے اطلاع دے دیتی ہے انکا میت وانہم میتون. او میرا پیغمبر تواڈے اُتے بھی موت دے آ جانا دے تے موت مستثنا کلا. بولو سارے ادعو اللہ، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا اور اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. رہے توحید میں، رہے توحید میں، گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے دست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد